علماء اور سیاست، مصنف ڈاکٹر مبارک علی۔ شریعت اور ایرانی نظریۂ بادشاہت۔ ایک مسلمان حکمران کی کیا خصوصیات ہونی چاہئیں؟ اس مسئلہ پر عباسی خلافت کے قائم ہونے کے فوراً بعد ایرانی دفتری لوگوں اور علماء میں سیاسی اقتدار کے لیے پہلا تصادم ہوا تھا۔ علماء کا موقف یہ تھا کہ مسلمان حکمران کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کی پیروی کرے اور اس کی بالادستی قائم کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی معاملات کو اس کے ماتحت کر دے۔ اس کے مقابلے میں ایران کے دفتری یا عہدیدار ایران کے قدیم نظریۂ بادشاہت کا احیاء چاہتے تھے کہ جس میں بالادستی حکمران کو تھی اور شریعت کو اس کے مفادات اور مرضی کے مطابق بدلتے رہنا چاہیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک اچھے حکمران کا جو تصور قدیم ایران میں تھا اس کا دوبارہ سے احیاء کیا اور وہ بہت سارا ادب عربی زبان میں منتقل کر دیا جس میں بادشاہ عادل کی خوبیاں بیان کی گئی تھیں۔ ان میں سے 8ویں اور 9ویں صدیوں میں جو کتابیں دربار کے آداب پر لکھی گئی تھیں ان کی روشنی میں عباسی خلفاء نے اپنے دربار میں قدیم ایرانی رسومات کو قائم کیا اور اس کے ساتھ ہی ریاستی اداروں کو بھی اس طرح سے تشکیل دیا کہ وہ حکمران کی مرضی اور خواہش کے تابع رہیں۔ عباسی حکومت کی کمزوری اور نئی حکومتوں کے قیام کے بعد علماء اور ایرانی دفتری لوگوں میں ایک بار پھر یہ تصادم ہوا کہ مسلمان حکمران کو کیسا ہونا چاہیے۔ کیا اسے شریعت کے ماتحت ہونا چاہیے یا خود مختار اور مطلق العنان؟ اس مقصد کے تحت دونوں گروہوں نے ایک ایسا ادب تخلیق کیا کہ جس میں انہوں نے حکمران کو ہدایت کی کہ اس کے لیے کون سا راستہ مناسب ہے۔ چنانچہ علماء کی جانب سے نمائندہ تحریر الماوردی وفات 1058 کی ہے کہ جس نے اپنی کتاب الاحکام السلطانیہ میں ایک ایسی حکومت کا نقشہ پیش کیا ہے جس میں حکمران شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرے اور شریعت کے نفاذ میں علماء سے ہدایات لیتا رہے۔ خلیفہ یا حکمران کے فرائض بیان کرتے ہوئے الماوردی ان باتوں پر زور دیتا ہے۔ نمبر 1، دین کی حفاظت کرے اور اگر کسی شخص نے کوئی بدعت کی ہو یا دین کے سلسلے میں شک کا اظہار کیا ہو تو اس صورت میں یہ خلیفہ کا کام ہے کہ اسے دلائل دے کر قائل کرے، اس کے شک کو دور کرے اور حق بات کو اس کے ذہن میں بٹھائے اور کوشش کرے کہ دین کے احکامات نافذ ہوں اور ان میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور مسلمان امت برائیوں اور لغزشوں سے محفوظ رہے۔ نمبر 2، اگر دو گروہوں میں جھگڑا ہو تو اسے شریعت کے احکامات کے تحت حل کرے تاکہ انصاف قائم ہو۔ نمبر 3، شریعت کو نافذ کرے تاکہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کوئی شخص نہ کرے اور لوگوں کے حقوق غصب نہ ہوں۔ نمبر 4، پہلے اسلام کی دعوت دے، نہ ماننے پر مخالفین اسلام پر جہاد کرے۔ خدا کی جانب سے خلیفہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو دوسرے تمام مذاہب پر حاوی کر دے۔ نمبر 5، خوف اور جبر کے بغیر شریعت کے مطابق ٹیکس وصول کرے۔ نمبر 6، بیت المال سے مستحقین کے لیے وظیفے اور تنخواہیں مقرر کر دے اور دیکھے کہ یہ تنخواہیں انہیں پابندی سے ملا کریں۔ نمبر 7، دیانت داروں کو اپنا قائم مقام اور قابل اعتماد لوگوں کو حاکم و عادل مقرر کرے اور خزانہ کو ایسے ہی لوگوں کے سپرد کرے۔ غزالی وفات 1111 نے اپنی کتاب نصیحۃ الملوک میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ خلافت اور سلطنت کو ملا دیا جائے تاکہ یہ ادارہ مذہب کی حفاظت کر سکے۔ اس میں غزالی کے نزدیک بہترین حکمران وہ ہے جو مذہب کی حفاظت کرتا ہے، احکام دین کا نفاذ کرتا ہے، مذہبی اور پرہیزگار لوگوں کا خیال کرتا ہے اور انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی نقطۂ نظر سے سلجوق وزیر نظام الملک نے سیاست نامہ اور کیکاؤس وفات 1082 نے کابوس نامہ لکھا۔ سیاست نامہ میں بادشاہ کے جن فرائض کا ذکر کیا ہے اور اس میں جن اوصاف پر زور دیا گیا ہے
وہ ایران کے قدیم نظریۂ بادشاہت کے مطابق ہیں۔ مثلاً اس میں بادشاہ کے لیے عادل اور انصاف پسند ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ معاشرے کی طبقاتی تقسیم کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں توازن قائم رکھے۔ خصوصیت سے یہ بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ قدیم امراء کی مراعات کا خیال رکھے اور ان کے مرتبے کو قائم رکھے۔ نظام الملک عدل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی و خوشنودی عدل اور انصاف میں ہے۔ جب بھی رعایا مخلوق سے نیک سلوک کیا جائے گا اور ان پر ظلم و ستم نہیں ہوگا تو مخلوق ہمیشہ بادشاہ کے لیے دعائے خیر کرے گی۔ کفر کے باوجود ملک باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر ملک میں ظلم و ستم بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے ملک کی بقا کو خطرہ ہوتا ہے۔ نظام الملک سیاست نامہ میں نوشی کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور لکھتا ہے مخصوص میں نوشی کی محفلوں کے ساتھ ساتھ ایسی محفلیں بھی ہوں جن میں عام لوگ جو کہ شراب کے عادی ہیں وہ شریک ہوں، البتہ جو دن مخصوص لوگوں کے لیے ہوں ان میں صرف چیدہ شریک ہوں۔ سیاست نامہ میں ایک خود مختار اور مطلق العنان حکمران کا تصور ہے کہ جو شریعت سے بالا تر ہے اور علماء اس کے ماتحت ہیں۔ کابوس نامہ میں ایک نوجوان شہزادہ کی تربیت کے لیے ہدایات ہیں کہ ایک اچھے فرمانروا کے لیے کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ایرانی تصورات کو پیش کیا گیا ہے اور بادشاہ کو مکمل اختیارات دیے گئے ہیں۔ مذہبی اور سیکولر ادب میں دونوں میں اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایک حکمران کی شخصیت انتہائی اہم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں جانب سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ حکمران کو اپنے اپنے نظریات کے تحت ڈھال لیا جائے۔ مذہبی ادب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بادشاہ کو شریعتی احکامات کے نفاذ اور ان کو قائم کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اس لیے انہیں ریاست میں شریک کیا جائے اور ان کے مشوروں کو مانا جائے تاکہ اسلام کو فروغ ہو، کیونکہ امت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اس کے برعکس ایرانی دانشوروں اور سیاستدانوں نے جو ادب تخلیق کیا اس میں بادشاہ مطلق العنان ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے وہ امراء اور دانش مندوں سے مشورہ کرے اور انہیں سلطنت کے معاملات سپرد کر دے۔ اس تصادم میں بھی علماء کو ناکامی ہوئی اور حکمرانوں کو شریعت کے ماتحت نہیں کر سکے، کیونکہ ان حکمرانوں کا مفاد اس میں تھا کہ وہ اپنے اپنے خاندان کے استحکام کے لیے ایرانی روایات کو اختیار کریں اور ان سیکولر اداروں کی سرپرستی کریں کہ جو ان کی سلطنت کے استحکام کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ شریعت ان کی حکمرانی میں حائل ہوتی تھی۔ اس لیے انہوں نے خاموشی سے اسے نظر انداز کر دیا۔ مثلاً شریعت کے تحت مذہبی اقلیتوں کو ذمہ تصور کیا جانا چاہیے اور انہیں اعلیٰ اور کلیدی عہدوں پر مقرر نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ حکمران اس بات پر مجبور تھے کہ سلطنت کے انتظام کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں کو اعلیٰ عہدوں پر تقرر کریں اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے حکومت کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کریں۔ اس لیے جہاں اس قسم کی مجبوریاں پیش آئیں وہاں حکمرانوں نے شریعت کے بجائے حکومت کے مفاد کو اپنے پیش نظر رکھا۔ بنیاد پرستی اور اصلاحی تحریکیں۔ فتوحات کی وجہ سے جب اسلامی دنیا پھیلی اور اس میں نئی قومیں شامل ہوئیں تو اپنے ساتھ اپنی سماجی اور ثقافتی روایات، رسومات اور تہواروں کو بھی ساتھ میں لائیں۔ اس لیے فتوحات کے ساتھ اور تبلیغ کی سرگرمیوں کے نتیجے میں اسلام جن علاقوں اور ملکوں میں پہنچا وہاں اس نے علاقائی ثقافتی ماحول میں خود کو ضم کر لیا۔ اس کی وجہ سے اسلام میں عربی ثقافت کا تسلط ٹوٹ گیا۔ عربی ثقافت کے خلاف سب سے زیادہ رد عمل ایرانیوں کا تھا کہ جنہوں نے فوجی اور سیاسی طور پر مفتوح ہونے کے باوجود اپنی سماجی اور ثقافتی روایات اور اقدار کو باقی رکھا تھا، بلکہ عباسی دور میں ان کا تسلط اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔
جب ایرانی خاندانوں کو دوبارہ سے حکومت ملی تو انہوں نے ایرانی روایات کو زندہ کرنے اور ان کی سرپرستی میں خوب جوش کا مظاہرہ کیا۔ عباس عہد میں ایرانیوں نے جو شعوبیہ یا اقوام پرستی کی تحریک شروع کی، وہ تحریک کمزور ہونے کے بجائے مضبوط ہوتی رہی اور عربی ثقافت کے مقابلہ میں ایرانی ثقافت کا غلبہ برابر پڑتا ہی رہا۔ دوسری طرف جب حکمران طبقہ کے پاس مال و دولت آئی تو اس نے عربی قبائلی روایات کو چھوڑ کر شان و شوکت اور عیش و عشرت کو اختیار کر لیا اور معاشرہ میں مذہبی شعار کا رواج کم ہوتا چلا گیا۔ ان حالات میں سب سے پہلے امام حنبل نے، کہ جو سنیوں کے 4 فقہی مذاہب میں سے ایک کے بانی ہیں اور جنہوں نے احادیث کا مجموعہ مسند کے نام سے لکھا ہے، اس بات پر زور دیا کہ اسلام کا اس ثقافتی یلغار سے دفاع کیا جائے اور اس میں جو بدعتیں داخل ہو گئی ہیں ان سے اسے پاک کیا جائے، اور ان کے نزدیک اس آلودگی کو پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم کا احیاء ہو اور اسلام کی تعبیر و تفسیر میں جو فلسفیانہ موشگافیاں کی گئی ہیں انہیں رد کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن کو اس کے لفظی معنوں میں سمجھا جائے اور اس کی تشریح میں تاویل و تمثیل کو استعمال نہیں کیا جائے۔ دوسرا بڑا ذریعہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس لیے وہ تمام احادیث کے جن پر یقین ہو کہ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے مسند میں ایسی ہی حدیثوں کو جمع کر دیا۔ اس لیے انہوں نے مفتیوں سے، کہ جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے فتوے دیتے ہیں، اس بات پر زور دیا کہ وہ فتوے دیتے ہوئے قرآن و حدیث کے بعد گزرے ہوئے بزرگوں کی پیروی کریں، ذاتی رائے سے دور رہیں، فقہی مسلک کو بغیر کسی ترمیم کے اختیار کریں اور اجتہاد سے پرہیز کریں۔ امام حنبل کا سب سے بڑا مسئلہ بدعت کا تھا، کیونکہ بہت سی ایسی رسومات اور روایات اسلامی معاشرے میں آ گئی تھیں کہ جو عرب معاشرے میں نہیں تھیں۔ اس لیے انہوں نے ہر نئی چیز کی مخالفت کی اور یہ استدلال دیا کہ ہر بدعت یا نئی چیز اسلام کو مسخ کرتی اور بگاڑتی ہے، اس لیے اسلام میں بدعتوں کو روکا جائے اور اس کی قدیم ساخت کو برقرار رکھا جائے۔ اس طرح سے وہ اسلامی معاشرہ میں عربی ثقافت اور عربوں کی برتری چاہتے تھے، کیونکہ عباسی دور میں ایرانیوں نے عربوں کی طاقت اور ان کے اقتدار کو ختم کر دیا تھا، اس لیے وہ حکومت اور خلافت صرف قریش کا حق سمجھتے تھے تاکہ کوئی غیر عرب خلافت و حکومت پر قابض نہ ہو سکے۔ اس لیے وہ امت کو یہ مشورہ دیتے کہ عربوں کے حقوق کا پاس کرنا چاہیے، ان کے درجات کو تسلیم کرنا چاہیے، گزشتہ دور میں انہوں نے جو خدمات کی ہیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے اور عربوں سے کسی قسم کی نفرت اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں یہ ممکن ہو جائے گا کہ قدیم شہنشاہیوں کو دوبارہ سے زندہ کر کے غیر عربی تہذیبوں کو فروغ دیا جانے لگے۔ اس طرح امام حنبل نے بنیاد پرستی کی تحریک شروع کی کہ جس میں دوسری ثقافتوں اور تہذیبی روایتوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس لیے ان کے ماننے والے اپنے نظریات میں انتہائی تنگ نظر اور متشدد تھے اور قوت و طاقت کے ذریعے اپنے نظریات کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 929 عیسوی اور 935 عیسوی میں حنبلیوں نے مذہبی فسادات میں حصہ لیا کہ جس میں ہزاروں آدمی مارے گئے۔ 935 عیسوی میں انہوں نے بغداد میں مسلح بغاوت کر دی اور شراب کی دکانوں کو لوٹا اور جلا دیا۔ ان کی اس تحریک کے پس منظر میں عربوں کی سیاسی اور ثقافتی اقتدار کے خلاف نفرت اور غم و غصہ تھا، اور یہ اسلام کو صرف عربی ثقافت کے دائرے میں رکھنا چاہتے تھے، مگر ان کی تحریک ایک گروہ تک محدود رہی۔ اسلام کا جو وسیع ثقافتی بنیادوں پر پھیلاؤ ہو رہا تھا یہ اسے نہ روک سکے۔ بنیاد پرستی کا یہ بہاؤ اس وقت اور بھی رک گیا جب سیاسی حالات تیزی سے بدلنا شروع ہوئے۔ منگولوں کے حملوں نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔
عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا اور ایک طرح سے اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ اس وقت جو سیاسی بے چینی اور سماجی انتشار تھا، اس میں امام ابن تیمیہ وفات 1328 نے امام حنبل کی تقلید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف واپس جانا چاہیے اور اب تک جو بدعتیں اسلام میں داخل ہو گئی ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے بھی قرآن و حدیث کی لفظی تفسیر پر زور دیا اور اسلام میں جو خارجی، شیعہ، معتزلی، اشعری اور دوسرے فرقوں کے خیالات آ گئے تھے ان پر سخت اعتراضات کیے۔ خاص طور پر انہوں نے فلسفہ یونان اور اس کے حامیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس بات کو کہا کہ فلسفہ کفر کی جانب لے جاتا ہے، اس لیے اس کے مطالعہ سے پرہیز کیا جائے۔ وہ شعر و شاعری کے بھی زبردست مخالف تھے اور اسے گمراہی کا ایک سبب گردانتے تھے۔ وہ ان تمام رسومات کے خلاف تھے کہ جن سے اسلام کی وحدانیت پر حرف آتا ہے۔ ان میں اولیاء پرستی اور مزاروں کی زیارت خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ جن کا رواج اس وقت بہت ہو گیا تھا۔ وہ ان تمام فرقوں اور افراد کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے تھے کہ جو ان کے نزدیک دین کے دشمن ہیں۔ ان میں خاص طور سے عیسائی اور یہودی شامل ہیں۔ امام تیمیہ کے ہاں بھی خیالات میں شدت ہے اور وہ سختی سے اپنے موقف کو منوانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ علماء کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک علماء پیغمبر خدا اور خلفائے راشدین کی وراثت کے نگہبان ہیں۔ اس لیے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ امت کی ہدایت کرتے ہوئے اس سے شریعت کے احکامات کی تعمیل کرائیں۔ اس لیے وہ علماء پر زور دیتے ہیں کہ وہ حکمرانوں کو نصیحت کریں اور حکومت کو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح حکومت وہی ہے جو علماء کے مشورے پر چلتی ہے۔ اس لیے ان کے نظریے کے تحت حکمران سے زیادہ اہم ذمہ داری علماء کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے قوانین بنوائے اور بنوانے میں مدد کرے کہ جو شریعت کے مطابق ہوں اور اسلامی معاشرے میں جو اخلاقی برائیاں پھیل گئی ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ لیکن امام حنبل اور ابن تیمیہ دونوں کی تحریک ایک گروہ تک محدود رہی اور یہ زیادہ مقبولیت اس لیے حاصل نہیں کر سکی کہ ان میں قوت برداشت نہیں تھی اور نہ رواداری، یہ تشدد اور سختی سے اپنی بات تسلیم کرانا چاہتے تھے اور ان رجحانات کے خلاف تھے جو معاشرے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے انہیں ناکامی کا سامنا ہوا، مگر انہوں نے ان نظریات کو ضرور باقی رکھا کہ جن پر آگے چل کر بنیاد پرستی کی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ خاص طور سے حجاز میں عبد الوہاب کی تحریک انہی کے خیالات سے متاثر ہو کر ابھری۔ علماء صفوی اور عثمانی دور حکومت میں عثمانی سلطنت، جسے عثمان نے 1281 سے 1324 تک قائم کیا اور جس کی شان و شوکت سلیمانی قانون 1520 تا 1556 تک مستحکم ہو گئی، اس سلطنت کے ڈھانچے میں علماء کا ایک متعین کردار مقرر کیا گیا۔ اس طرح سے جب ایران میں شاہ اسماعیل 1501 سے 1524 نے صفوی سلطنت کی بنیاد ڈالی تو اس کے تبدیل ہوتے ہوئے ڈھانچے میں علماء ریاست سے علیحدہ ہو کر ایک خود مختار جماعت کی حیثیت سے ابھرے۔ ان دونوں سلطنتوں میں علماء نے جو کردار ادا کیا اس میں سنی اور شیعی عقائد کا بھی بڑا دخل تھا۔ مثلاً جب شاہ اسماعیل نے ایران میں اپنی سلطنت کے قیام کے بعد شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دے دیا تو اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایران کی اکثریتی سنی آبادی کو کس طرح سے شیعہ بنایا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اسلامی دنیا سے شیعہ علماء کو بلایا تاکہ وہ شیعہ مذہب کو فروغ دے کر اس کی سلطنت کو مضبوط کریں۔ ان کے اس مشن میں ریاست کی پوری حمایت اور تعاون ان کے ساتھ تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے شیعہ مذہب کی تعلیمات کے لیے 1034 میں علی الکرکی نے پہلا شیعہ مدرسہ قائم کیا تاکہ شیعہ مذہب
اور فقہ کے تحت علماء کو تیار کیا جائے۔ صفویوں نے علماء کی مدد سے نہ صرف یہ کہ ایران کو شیعہ بنایا بلکہ انہوں نے انہیں سلطنت میں شامل کر کے کوشش کی کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے۔ صفوی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں میں صدر کا عہدہ تھا کہ جس پر کسی عالم کا تقرر کیا جاتا تھا اور یہ مذہبی امور کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وقف کی آمدنی کو مذہبی کاموں پر خرچ کرے اور علماء کو ان کی مالی ضروریات کے لیے زمین الاٹ کرے۔ اس قسم کی زمین کے لیے سیورغال کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ یہ زمین الاٹ کرے، یہ زمین علماء کو موروثی طور پر ملتی تھی اور اس پر ان سے کسی قسم کا ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ اس طرح علماء خاندانوں کا ایک مراعات یافتہ طبقہ وجود میں آ گیا کہ جنہوں نے مذہبی علم کو نہ صرف یہ کہ اپنے طبقے میں محدود کر لیا بلکہ اپنی مراعات کے تحفظ کے لیے انہوں نے ریاست سے زیادہ تعاون کیا اور اپنی سماجی حیثیت کو اور مضبوط بنانے کے لیے ان کے سماجی روابط امراء اور جاگیرداروں سے ہو گئے۔ اس کے علاوہ عدالتی عہدوں پر بھی علماء کا تقرر ہوتا تھا۔ اس طرح سے ریاست کی انتظامیہ میں شمولیت سے یہ سلطنت کے اہم رکن بن گئے۔ لیکن جب 17ویں صدی میں ایرانی ریاست کمزور ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اس کی گرفت علماء پر بھی کمزور پڑ گئی، اور علماء نے اس مرحلے پر خود کو ریاست سے علیحدہ کر کے سیاست اور مذہب کو جدا کر دیا۔ اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ جب سب سے پہلے شیعہ علماء نے صفوی حکمران کو امام ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اثنا عشرہ کے عقیدے کے تحت 12ویں امام روپوش ہو گئے ہیں اور وہ ایک خاص وقت پر ظاہر ہوں گے، لہٰذا ان کے عقیدہ کے مطابق امام کی غیر موجودگی میں ان کی نمائندگی علماء کریں گے۔ اس لیے ایران میں مجتہدین کی اہمیت بڑھ گئی اور وہ مذہبی معاملات میں آخری لفظ بن گئے۔ تاریخ کے اس عمل میں ایران میں علماء کے دو گروہ پیدا ہوئے، ایک اصولی اور دوسرا اخباری۔ اصولی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات کو دیکھتے ہوئے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، جبکہ اخباری علماء کے نزدیک فقہ کو صرف احادیث پر رہنا چاہیے اور اسے اصول، رائے یا دلیل کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بعد میں اخباری علماء کمزور ہو گئے کیونکہ بدلتے ہوئے حالات میں ضروری تھا کہ اجتہاد کیا جائے۔ 19ویں صدی کے آتے آتے علماء ریاست و حکمران کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے آزادانہ اور خود مختار حیثیت اختیار کرتے ہوئے اپنا سلسلہ علیحدہ قائم کیا۔ انہوں نے جو مذہبی مدرسے قائم کیے اس کے اخراجات انہیں بازاری لوگوں، امراء اور دولت مندوں سے ملنے لگے جو مذہب کی خدمت کو ثواب اور بخشش کا باعث سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے ایرانی معاشرہ میں مجتہد کی حیثیت انتہائی با اثر شخصیت کی ہو گئی کہ جس سے حکمران بھی خوف زدہ رہتا تھا اور اس کے خلاف کسی قسم کا اقدام نہیں اٹھاتا تھا۔ برطانوی ہند کی جانب سے سفیر کی حیثیت سے سر جان میلکم نے ایران میں قیام کیا۔ اپنے مشاہدات پر اس نے بعد میں ایک کتاب تاریخ ایران لکھی۔ اس میں وہ ایران کے مجتہدوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایران میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 3 یا 4 سے زیادہ مجتہد ہوں۔ ان کے کردار کے بارے میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ بے داغ اور پاک ہوتے ہیں اور وہ دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے، نہ ہی یہ حکمران سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور نہ حکومت کے عہدیداروں سے۔ اپنے اس رویے کو وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ فوراً اپنی حیثیت اور اثر و رسوخ کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نہ تو کوئی ان کی بات سنتا ہے اور نہ ہی ان سے مشورہ طلب کرتا ہے، اور اس کے بعد ان کی عزت بادشاہ کی نظروں میں بھی گر جاتی ہے اور وہ بھی ان کی رہائش پر نہیں آتا۔ جب ایک مجتہد کی وفات ہوتی ہے تو اس کا جانشین اسی کا بنایا جاتا ہے کہ جس کا مذہبی مقام بلند ہو اور جو علوم مذہبی میں مہارت رکھتا ہو۔
ایران میں مجتہد کا اثر اور اس کی رائے عدالتی کارروائی، قانون کے استعمال اور قاضیوں کے فیصلے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عام طور سے مقدمے کے سلسلے میں مسلسل اس کی رائے طلب کی جاتی ہے اور وہ جو فیصلہ کر دیتا ہے اس کی پابندی لازمی ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ دوسرا مجتہد جس کا علم اس سے زیادہ ہو اس کی مخالفت کرے اور اپنی رائے دے۔ ایران کے لوگوں کو مجتہدوں کی وجہ سے بہت سہولتیں ہیں۔ بادشاہ کو اکثر کسی کی بات نہیں سننا ہے، مجتہد کی رائے اور مشورے کو تسلیم کرتا ہے، اور جب وہ کسی مجرم کے سلسلے میں سفارش کرتا ہے تو اس کی بات مانتا ہے۔ مجتہدوں کی رہائش گاہیں مظلوم لوگوں کے لیے پناہ گاہ سمجھی جاتی ہیں اور وہاں ظالم کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے۔ عثمانی سلطنت میں بھی علماء کو انتظامیہ کا ایک حصہ بنا کر ان کی علیحدہ حیثیت کو ختم کر دیا۔ ان کی سلطنت میں جو سب سے بڑا مذہبی عہدہ ہوتا تھا وہ شیخ الاسلام کہلاتا تھا۔ اپنے عہدے اور مرتبے کے لحاظ سے یہ سلطان سے براہ راست مل سکتا تھا اور اسے مشورے دے سکتا تھا۔ اس کے بعد عدالتی ملازمتوں میں انہوں نے قاضیوں کا تقرر کیا۔ ان کے ہاں 2 قاضی عسکر ہوتے تھے، جن میں سے ایک بلقان کے لیے تھا اور دوسرا اناتولیا کے لیے۔ اس کے علاوہ تمام بڑے شہروں میں قاضیوں کا تقرر ہوتا تھا اور پھر یہ قاضی اپنی انتظامی ذمہ داریوں کے تحت مختلف درجوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جائیداد کی لین دین، یتیموں کے اداروں کی دیکھ بھال اور دوسری عدالتی کارروائیوں میں مصروف ہوتے تھے۔ قاضی سلطنت میں قائم شدہ مدرسوں کے انتظامات کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے۔ یہ ریاست کی جانب سے عائد کردہ ٹیکس کی مذہبی لحاظ سے تصدیق بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دستکاروں اور ہنرمندوں نے جو پیشہ ورانہ انجمنیں بنا رکھی تھیں ان پر بھی یہ نظر رکھتے تھے۔ قاضی کے عہدے پر انہیں تقرر ہوتا تھا کہ جو مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتے۔ قاضی کے ساتھ ساتھ مفتیوں کے عہدے ہوتے تھے جو مختلف مسائل پر فتوے دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے عثمانی سلطنت نے تعلیم اور عدالتی انتظام کے ذریعے علماء کو ملازمت میں لے لیا، جنہوں نے مذہبی اداروں پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ لیکن ان علماء کا ذہن ان تمام باتوں کے باوجود تنگ ہی رہا اور انہوں نے زندگی کے معاملات کو ہمیشہ محدود نقطہ نظر سے ہی دیکھا اور بدلتے ہوئے حالات میں جو آزاد خیالی اور ہمہ عثمانی معاشرے میں آ رہی تھی اس کی بھرپور مخالفت کی۔ مثلاً 1080 عیسوی میں انہوں نے مدرسہ سلیمانیہ کی رصد گاہ پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں انہوں نے اصلاح مذہب کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ان تہواروں اور رسومات کی مخالفت کی جو ان کے نزدیک غیر اسلامی تھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کافی کے پینے اور تمباکو کے استعمال کو بھی غیر اسلامی قرار دے دیا اور حکومت پر دباؤ ڈالا کہ وہ تمام غیر اسلامی اداروں اور روایات کو ختم کر کے شریعت کا نفاذ کرے۔ جب ترکی میں چھاپا خانہ کے قیام کا مسئلہ پیش آیا تو اس پر شیخ الاسلام نے یہ فتویٰ دیا کہ پریس کو اس صورت میں لگانے دیا جائے کہ اس میں قرآن شریف نہیں چھپے، باقی دوسرا ادب چھاپنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ احیاء کی تحریکوں میں انہوں نے صوفیاء کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا اور خاص طور سے ترکی میں مولانا رومی کے پیروکار درویشوں میں جو رقص ہوتا ہے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ ترکی میں چونکہ غیر مسلم اقلیتیں کافی تھیں جن میں خصوصیت سے عیسائی اور یہودی قابل ذکر ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں میں گھل مل کر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس ملاپ کے نتیجے میں مذہب خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے تمام دانشورانہ، فلسفیانہ اور آزاد خیال بحث و مباحثوں کو بند کرانے کی کوششیں کیں۔ اس پورے عہد میں یہ علماء اگرچہ ظاہری طور پر تو بڑے پارسا اور دیندار بنتے تھے مگر ان کے عمل میں بڑا تضاد تھا اور یہ ریاست و سلطنت کے عہدوں کو استعمال کر کے دولت و طاقت کے حصول کے لیے سازشوں میں مصروف نظر آتے تھے۔ اس لیے اگرچہ یہ علماء عثمانی سلطنت کا ایک حصہ تو بن گئے اور انہوں نے سلطنت کے خلاف کوئی تنقید نہیں کی
مگر اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ معاشرہ کو قدامت پرست اور مذہبی رہنے دیا جائے تاکہ اس میں ان کی اہمیت برقرار رہے، کیونکہ ان کا خوف حق بجانب تھا کہ آزادانہ خیالات کی وجہ سے ان کی عزت و احترام ختم ہو جائے گی۔ آگے چل کر حکومت اور علماء دونوں کے مفادات مل گئے اور انہوں نے متحدہ طور پر نئے خیالات کی روک تھام کی، سیاسی و معاشی اور سماجی تبدیلیوں کو روکا۔ اسی رجحان کی وجہ سے عثمانی سلطنت میں زوال کے اسباب پیدا ہوئے۔